باوضو موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ حدیث پاک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ باوضو سونے کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ پاک جن سے کلام نہیں کرے گا، وہ شخص جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، وہ شخص جو اپنا تہمد ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنا دور سے مسجد آتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ سرخ اونٹ سے بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے، اس میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو۔ مومن کی مثال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتلانے والا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ اس ملک میں پہلے دکھ سن کر ادھار دینا پڑتا ہے اور پھر اپنا دکھ سنا کر واپس مانگنا پڑتا ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، مگر اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس سے زیادہ بامعنی بنایا جائے،
اسے ایسے گزارا جائے کہ خود پر فخر کر سکیں اور ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں دھیمے لہجے میں سچ بولنے والے سے زیادہ اونچی آواز میں جھوٹ بولنے والے پر یقین کیا جاتا ہے۔ مالدار کے جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ غریب کے سچ بات پر بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں، بس یہی حساب کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ لفظ پردہ محض عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی ختم ہوتی زندگی پر غور کریں، اوقات فراغت میں مشغول ایام کے لیے اعمال کریں۔ عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ آپ کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ جو جس راستے سے جانا چاہے اس کے لیے وہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردہ کھولنے لگا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔